الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سامرا آ گئی، آپ ادھر گئی تھیں؟ یہ بات چل رہی تھی کس چیز کی؟ قواعد اعلال کی۔ قواعد اعلال یعنی آپ کو بتایا تھا اعلال یعنی علاج اور حرف علت کی تغییر و تبدیلی کا نام ہے اعلال، یعنی حرف علت جس کلمے میں ہو اسے معطل کہتے ہیں، اور وہ معطل کلمہ نارمل کلمے کی طرح نہیں ہوتا، پھر اس کا علاج کرنا پڑتا ہے۔ اس علاج کے یہاں پہ قاعدے اور طریقے بتائے ہیں۔ پہلا قاعدہ آپ کو یاد ہے، میں نے لکھوایا تھا، یہ قاعدے الگ لکھنا، بالکل سیپریٹ جی۔ قواعد اعلال ہیڈنگ ڈال کے یہ 10 قاعدے بالکل سیپریٹ اچھے کر کے لکھنا۔ پہلا اور دوسرا قاعدہ مثال سے مخصوص ہے۔ مثال یعنی معطل الفا، معطل الفا یعنی عین الفعل اگر حرف علت کی جگہ ہو، ہاں عین الفعل کہہ رہا ہوں، فاؤل فعل کی جگہ اگر حرف علت ہو، فاؤل فعل کی جگہ اگر حرف علت ہو تو معطل الفا یا مثال کہتے ہیں۔ اس کے 2 قاعدے ہیں معطل الفا کے یعنی مثال کے، جن میں پہلا قاعدہ مثال واوی سے مخصوص ہے۔ کیا تھا وہ؟ اگر مثال واوی یفعلو کے وزن پہ ہو اس کا مضارع تو اس کی واو یعنی فاؤل فعل حذف ہو جاتا ہے، اور وزن تو آپ کو پتہ ہی ہے، پھر وزن تولتے میں بھی فاؤل فعل کو حذف کریں گے، اگر یہاں سے حذف کریں گے تو ٹھیک ہے نا۔ یاد ہے وزن تولنے کا میں نے طریقہ وہ بتایا تھا کہ وزن تولنے کا جو ہم نے پہلے قاعدہ سیکھا تھا، اس میں ایک بات اور پڑھا دیجئے کہ وجدہ فاؤل فعل ہے، یعنی معطل الفا ہے، فاؤل فعل کی جگہ حرف علت ہے، اور یہ اس کا مضارع کیونکہ یفعلو کے وزن پہ ہے، تو قاعدہ یہ ہے کہ مثال واوی اگر اس کا مضارع یفعلو کے وزن پہ ہو تو فاؤل فعل حذف ہو جاتا ہے، یعنی واو حذف ہو جاتا ہے۔ وجدہ یجدو، اب اگر اس کا وزن تولنے جائیں گے یجدو کا، تو کیونکہ یہ فاؤل فعل ہوا حذف ہوا ہے تو اس کے وزن میں بھی ہر وہ حذف کریں گے، ہو جائے گا جی یا فعلا یعلو۔ تو یہ وزن تولنے کے نیم اور قاعدوں میں ایک لفظ یہ بھی بڑھا دیجئے گا کہ اگر کلمے سے کوئی اصلی ورڈ حذف ہوا ہے تو اس کے وزن میں سے بھی وہی حذف ہوگا۔ فاؤل فعل حذف ہو تو فاؤل فعل حذف ہوگا، کہیں سے اگر عین الفعل حذف ہے تو عین الفعل حذف ہوگا، اگر لام الفعل کہیں حذف ہوا ہے تو یہاں سے وزن میں سے لام الفعل حذف ہوگا، یہ یاد رکھنا۔ تو اب مثال پہلا 10 قاعدوں میں سے جو انہوں نے یہاں گنائے ہیں، معطل کے جو 10 قاعدے گنائے ہیں، اس میں سے پہلا اور دوسرا قاعدہ آپ ایسے لکھیے گا، ایسے کر کے قواعد اعلال، اعلان کے قاعدے، ٹھیک ہے، ایسے لکھیے گا۔ کیسے لکھیے گا؟ مثال یا بیچ میں لکھ دیجیے گا معطل الفا، معطل الفا، معطل الفا۔ اس کے 2 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 مثال واوی سے مخصوص ہے، نمبر 1 مثال واوی سے مخصوص ہے۔ کیا ہے قاعدہ؟ اگر ایسے لکھ سکتے ہیں، نمبر 1 مثال واوی سے مخصوص ہے، واوی سے مخصوص ہے، یعنی اس میں مثال یائی نہیں آئے گی، مثال واوی سے مخصوص ہے۔ لکھیے اگر مثال واوی، مثال واوی یعنی سکینہ مظہر، مثال واوی یعنی وہ مثال جو واو والی ہو، مثال یائی نہیں، حرف علت یا حرف علت فاؤل فعل کی جگہ واو ہو۔ اگر مثال واوی کا مضارع، اگر مثال لکھ رہے ہیں، لکھوایا تھا میں نے یہ قاعدہ، اگر مثال واوی کا مضارع، دیکھیے اسے ریڈ کلر سے لکھ دیجئے گا، یفعلو کے وزن پر ہو، کے وزن پر ہو تو واو مضارع میں حذف ہو جائے گی، حذف
ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جیسے وجدہ ہونا چاہیے تھا یوجدو، لیکن کیا ہو جائے گا؟ ایسے کر کے کر دیجیے گا یجدو، یجدو ایسے کر دیجیے گا. پھر اس کے بعد نیچے قاعدہ نمبر 2 لکھیے گا ایسے کر کے. قاعدہ نمبر 2، قاعدہ نمبر 2 کیا ہے؟ ایسے کر دیجیے گا، ایسے بھی چاہیں تو بہت اچھا لگے گا. یا ساکن ما قبل ضمہ، یا ساکن ما قبل ضمہ، یا ساکن ما قبل ضمہ. تو کیا لکھیں گے؟ ایسے تیر بنا دیجیے گا. یا واو سے بدل جائے گی، واو سے بدل جائے گی. جیسے ایجاد مگر یا کی بات چل رہی ہے، یا کی یس سر پنا سے یوقینو سے یوقینو یس سر یوقینو سے یوقینو سے یوقینو. آپ اس کا ماضی بھی لکھ رکھا ہے ہم نے. نہ کوئی بات نہیں ہے. یوقینو سے یوقینو، ٹھیک ہے. یو سیرو سے یو سیرو. پھر یہاں پہ لکھے گا واو ساکن ما قبل یا واو ساکن ما قبل نہیں یار، ما قبل کسرہ، یا ساکن ما قبل کسرہ. تو کیا کریں گے؟ واو کو یا سے بدل دیں گے، واو کو یا سے بدل دیں گے، یا سے بدل دیں گے. جیسے ایسے لکھ دیجیے گا. کیسے؟ ایوجاد سے ایجاد. ٹھیک ہے. ایجاد سے ایجاد. میوزان سے میزان. دیکھ رہے ہیں میوزان تھا اصل میں، اوزنا میوزان تھا میزان. اور آگے بھی اور آئیں گے جی 10 ہی قاعدے کی، اور آگے اور آئیں گے. یہ فی الحال عمومی تو 10 ہیں، باقی تھوڑے اس کے الگ الگ تھوڑے کر کے، لیکن یہ مین 10 ہی ہیں. پھر تو ہر ایک کا اس کے ضمن میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ 2 قاعدے ہم نے پڑھے تھے. یہ کس سے مخصوص تھے؟ پہلی بات تو یہ مثال سے مخصوص تھے. مثال یعنی معتل الفا سے. لیکن نقطہ دیکھیے، نقطہ قاعدہ شمارہ یہ جو فاؤل فعل جو حذف ہوئی ہے، فاؤل فعل جو مثال واوی جو یفعلو کے وزن پہ اگر مضارع ہو تو اس کا فاؤل فعل حذف ہو جاتا ہے. تو یہ مضارع مجہول اور امر مجہول میں جاری نہیں ہوگا. وجدہ یجدو معلوم میں تو جاری ہوا کہ واو حذف ہو گئی، لیکن مضارع مجہول میں نہیں ہوگا. وجدہ یوجدو، دیکھیے یوجدو میں واو کہیں حذف ہوئی؟ جی نہیں ہوئی آگا. جی لیوجد امر مجہول کے اندر مضارع مجہول اور امر مجہول میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا. کون سا؟ مثال واوی کا مضارع اگر یفعلو کے وزن پہ ہو تو فاؤل فعل حذف ہو جاتی ہے، تو یہ فعل معلوم میں ہوگا، مجہول میں جیسے وصلا یوصلو لیوصل حذف نہیں ہوئی. یہ نقطہ ایسے نقطے یاد رکھیے گا. قاعدہ نمبر 2 تو ہم نے بتا دیا. اب آئیے قاعدہ نمونے صرف مثال واوی. وعدہ یعدو سے انہوں نے گردان کی ہے. دیکھیے ماضی کی گردان کیسے ہوگی؟ وعدہ وعدو وعدت وعدتا وعدنا وعدتا وعدتما وعدتم وعدتے وعدتما وعدتنا وعدتو
वअदना, हाँ मुआदा उसने वादा किया। माजी मजहूल क्या होगा? वुइदा वुइदा वुइदू वुइदत वुइदता वुइदना वुइदता वुइदतुमा वुइदतुम वुइदते वुइदतुमा वुइदतुन्ना वुइदतो वुइदना। देखिए मैं एक बात आपको जहन में बिठा दूं, और पॉइंट की बात भी यही है, अक्ल की बात भी यही है कि नॉर्मल जो सीगे और फेल होते हैं उनकी गर्दान, नॉर्मल जो कलिमात होते हैं, नॉर्मल मतलब सही सालिम वाले, सही वाले जो, उनकी गर्दानें आसान है, आपको याद ही होती है। लेकिन क्योंकि ये मुअत्तल है, इसमें अदल बदल हास सुकून कर दिया जाता है, तो इसमें गर्दान में थोड़ी सी तब्दीली सी आ जाती है, तो उसको जरा इन मुअत्तल की जितनी भी गर्दानें हैं उनको जहन में बिठा लीजिएगा। देखिए माजी मालूम माजी मजहूल, इसमें तो कोई वो नहीं था खास बात, नॉर्मल ही था ये तो। मुजारे मालूम में हुआ याइदो याइदाने याइदूना ताइदो ताइदाने याइदना, ताइदो ताइदाने ताइदूना ताइदीना ताइदाने ताइदना आइदो, ठीक है। मुजारे मजहूल देखिए अभी बताया था, मुजारे मजहूल और अमरे मजहूल में ये कायदा जारी नहीं होगा, यानी फाउल फेल हस्फ नहीं होगा। देखिए यू आदो यू आदाने यू आदूना, यू आदो यू आदाने यू आदूना, तू आदो तू आदाने यू आदना यू आदना, तू आदो तू आदाने तू आदूना तू आदीना तू आदाने तू आदना ऊ आदो नू आदो। ऐसे ही अमरे मजहूल ले याइद ले याइदा ले याइदू, अमरे मालूम में तो हस्फ होगा ना, मजहूल में हस्फ नहीं होगा। मालूम है ये ले याइद ले याइदा ले याइदू ले ताइद ले ताइदा ले याइदना ईद, ईद में बताइए क्या हस्फ हुआ? वही इल के वजन पे है, ये फाउल फेल हस्फ हुआ है ना। ईद इदा ईदू ईदी ईदा ईदना ले आइद ले नाइद। रोशनी फातिमा नहीं आई? आगा उनका लग रहा है फोन ना थोड़ा खराब है तो स्विच ऑफ नहीं आ रहा। ग्रुप में ऐड नहीं है वो किसी? कौन से वाले में ऐड है? चलिए ग्रुप में नहीं ऐड आगा, वो मैं उनके पास लिंक हाँ तो भेज दी। उनको ऐड कर दीजिए, मुझे दे दीजिए या तो, या आप यासिन साहब को वो ऐड कर देंगे। बेहतर है कि कुछ चीज़ें ग्रुप में आती हैं तो उन पर निगाह रहे दर्स में। नमूने सरफ मिसाल आई, अब मिसाल वावी की मिसाल थी, मिसाल आई की या मोना या मना या मोनो या मना या मोनो। इस जम्मे का मतलब क्या है कि मुजारे मैनुल फेल पे जम्मा है। यमना यमना यमनु यमनत यमनता यमन्ना यमनता यमनतुमा यमनतुम यमनते यमनतुमा यमनतुन्ना यमनतो यमुन्ना यमुना यमुना। अब जिसे जमुना मत समझिएगा, जो सामरा के घर के आसपास है, यमुना जमुना यमुना है जी। माजी मालूम हो गया, ये माजी मजहूल है। योमेना योमेना योमेनु। देखिए माजी और मुजारे में कोई, माजी और मालूम और माजी मजहूल में तो नॉर्मली गर्दान हुई इसकी उसका, क्योंकि इसका कायदा इसमें माजी का लिए नहीं है, मुजारे के लिए है, मिसाल में नहीं। योमेना योमेना योमेनु योमेनत योमेनता योमिन्ना योमिनता योमिनतुमा योमिनतुम योमिनते योमिनतुमा योमिनतुन्ना योमिनतो योमिन्ना। मुजारे मालूम देखिए ये मोनो ये मोनाने ये मोनूना। देखिए थोड़ा सा जबान फिर रही है नहीं, ये इसलिए मैं कह रहा था इन तरीके की गर्दानों पे जहन रखना। आपसे कोई भी अगर आएगा, आपसे टेस्ट लेगा या इम्तहान लेगा, तो नॉर्मल जराबा यजरिबु फअला यफइलु नसरा यंसुरु से नहीं पूछेगा, वो ऐसे ऐसे पूछेगा जिसमें से जहन वो हो। तो आपको देखना है कि क्या कोई कायदा ये मोनो ये मुनाने ये मुनूना तय मोनो तय मिनाने ये मुन्ना। आप कहेंगे कि ये तो नॉर्मल ही है, कोई तब्दीली क्यों नहीं आई? कहा पहला कायदा जो है ना वो मिसाल वावी से मखसूस था, इसलिए ऐमना या यमना ये मोनो ये मोनो ये मुनाने ये मोनूना तय मोनो तय मुनाने ये मुन्ना तय मोनो तय मुनाने तय मनु तय मोनूना तय मुनीना तय मुनाने तय मुन्ना ऐ मोनो नय मोनो। मुजारे मजहूल यू मनो यू मनाने यू। इसमें देखिए मिसाले आई में तो कोई बात है ही नहीं, बस मिसाले वावी में थी ये बात। मिसाले आई में तो नॉर्मल है बिल्कुल, देख लीजिए। अब आइए जी, आइए अब नकले फेले मिसाल ले मोतलुल्फा बेबाय मश। अब ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए पहले मिसाल के दो कायदे बयान किए, अब उसको मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल करके आपको दिखा रहे हैं। पहले तो सुलासी मुजर्रद से दिखा दिया, अब जो है इसको मुख्तलिफ बाबों में ले जाके दिखा रहे हैं। मिसाल वावी को इसमें बाब इफ़आल में ले गए। वाज़ाहा सुलासी मुजर्रद
اوضحا فعل ماضی باب افعال کا، اوضحا یوضح اوضح، اوضح مصدر ہونا چاہیے تھا ایوضاح، ایوضاح، تو واو ساکن ما قبل کسرہ تھا اس لیے وہ واو یا سے بدل گئی ایضاح۔ یا باب وحدہ کو باب تفعیل میں لے گئے، وحدہ یوحد، وحید امر حاضر، توحید تفعیل، باب مفعلہ میں وزنہ کو لے گئے، وازنہ یوازن، وازن موازنہ، باب تفاعل میں ورمہ کو لے گئے، اس نے ورم کیا، مطلب ورمہ یعنی وہی جسے ہم ورم کرنا کہتے ہیں، سوج جانا، تورما یتورم، تورم، تورم کیا ہے امر حاضر، تورم کیا ہے تفاعل مصدر، وجلہ کو مثال واوی کو باب افتعال میں لے گئے، اتجلا، ایوتجلا ہونا چاہیے تھا نا، ایوتجلا، ایوتجلا، آپ کہیں گے کہ اس میں تو کوئی بھی وہ نہ تھا، پھر یہ ایوتجلا واو کو تے میں ادغام کیوں کر دیا؟ یہ باب افتعال کے خصوصی قواعد میں ہے، آگے جا کے آپ کو پتہ لگے گا کہ اگر باب افتعال میں ایسا ایسا ہو تو واو کو تے سے بدل دیں گے، تے کو تے میں ادغام کر دیں گے، ایوتجلا سے ہو جائے گا اتجلا، اتجلا یتجلو، اتجل اتجال، باب تفاعل میں لے کے گئے، وعدہ کو تواعدہ یتواعد، تواعد تواعد، وصلہ کو باب استفعال ملے گا، استوصلہ یستوصلو، استوصل، استوصال ہونا چاہیے تھا، استوصال استفعال، جی قواعد کے اعتبار سے مطلب بدل گیا اس کا جی مطلب، استیو، تیو، تے واو سے ٹیو تھا، واو ساکن تھا، اس سے پہلے زیر تھا، اس لیے واو کو یہ سے بدل دیا، ہو گیا استیصال۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نزہت، سکینہ، چراغ، جی آقا، جی نزہت حسن، سمجھ میں آ رہا ہے؟ پرسش و تمرین، اب یہاں اس درس کی سوال اور تمرین، علّہ و علال در لغت میں چھ معنی، علّہ اور علال کی لغت میں کیا معنی ہے؟ علت کی لغت میں کیا معنی ہے؟ مرض، مرض، علال کی لغت میں کیا معنی ہے؟ علاج کرنا، علاج، لغت میں ان کے معنی ہے علت یعنی مرض، علال یعنی علاج، علاج کرنا، معنی اصطلاحی علال چیز۔ اب علال کے اصطلاحی معنی بتائیے، علال کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ حرف علت کی تغییری اور تبدیلی اور چینجنگ کا نام ہے علال، اور یہ چینجنگ، وہ چینجنگ جو ہے وہ تین طرح کی ہوتی ہے، حرف علت کی چینجنگ کہیں پہ ساکن کرتے ہیں، کہیں پہ بدلتے ہیں، اور کہیں پہ حذف کر دیتے ہیں۔ وہ اجرائے قواعد عام، قواعد عام یعنی اعلان کے اس کے قاعدوں کو جاری کرنا، چھ فائدے ادارات کیا فائدہ رکھتا ہے؟ اس بتائیے، حرف علت میں یعنی معتل میں قواعد اعلان جاری کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ سکینہ، کلثوم فاطمہ، کلثوم فاطمہ، حسن، کلثوم فاطمہ، پڑھنے میں آسانی رہتی ہے۔ حسن، آپ کو یاد ہے کہ پہلے درس کے شروع میں اعلان والے میں کیا کہا تھا؟ کلمے میں تلفظ کی آسانی اور تخفیف کے لیے حرف علت بعض مقامات پر تغییر و تبدیل ہوتا ہے، یاد ہے نہیں؟ جی دیکھیے بے حرف علت در بعضی از موارد کچھ مقامات پر بے جہت ایجاد سبکی، ہلکا پن اور سہولت، تلفظ میں ہلکا پن اور تلفظ کے لیے حرف علت چینج ہوتا ہے۔ احسن، آپ ذہن حاضر اگر ہوتا ہے تو یہ بات ہوتی ہے کہ اب دیکھتے سوال انہوں نے گھما کے پوچھ لیا آپ سے، بات سوال بہت آسان ہے، بس گھما کے پوچھ لیا، آپ دیکھیے کہ آپ کا ذہن کتنا حاضر ہے۔ اعلال کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اعلال کے اصطلاحی معنی حرف علت کی تغییری اور تبدیلی، اور وہ تین طرح کی ہوتی ہے، حذفی، قلبی، سکونی۔ اعلان کے قواعد جاری کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تلفظ میں سہولت اور آسانی۔ نمبر 3، اعلال سکونی، قلبی و حذفی را با ذکر مثال توضیح دہی، تینوں اعلال کی جو تینوں قسمیں ہیں، سکونی، قلبی اور حذفی کی مثالیں دیجیے۔ یاد ہے میں نے لکھوایا تھا آپ کو، لکھا ہے اعلال سکونی کی مثال کیا ہے؟ یقولو سے، یقولو، یقولو سے واو کی حرکت متحرک تک قاف کو دے دی، یقولو واو ساکن ہو گیا، یقولو سے یقولو، دیکھیے بھائی یہی تو ہے، سکونی کا مطلب کیا ہے؟ قابلا، ایسے ہونا چاہیے تھا، فعلا، قابلا، فعلا، یفعلو، یقولو، یقولو،
था। अभी आगे जाके कवायद इलाल में आप पढ़ेंगे वाव और या पे हरकत और मापर हरफ सही हो, यानी हरफ सही हो यानी हरफ इल्लत ना हो और वो साकिन हो, तो हरफ इल्लत की हरकत मापर को दे देंगे। अब जब इसकी वाव की हरकत काफ को दे दी तो ये क्या बचा, साकिन हो गया। तो इसे इलाज सुकूनी हुआ नहीं, ये ताखीरी तब्दीली जो है साकिन वाली हुई। या मसलन कल्बी होती है, कल्बी कावाला, आप आगे जाके पढ़ेंगे ऐसा 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 हो वाव या मुताबिक माकर फतहा हो, पांचवें कायदे में आकर के उसको अलिफ में तब्दील कर देते हैं। हाँ, लेकिन मैंने जिस तरतीब से याद कर रखे हैं वो तरतीब मैंने सरफ सादा वाली बचपन से याद की हुई है। सरफ सादा वाली तबरीर का अब जो 10 कायदे दिए हैं उन्होंने अपने एतबार से दिए हैं। किस एतबार से, उन्होंने शुरू के 3 मतलब पहले सुकूनी दे दिए हैं, फिर कल्बी, फिर हस्बी, उन्होंने ये तरतीब की रियायत की है। इन्होंने मिसाल अजवफ नाकिस वाली तरतीब इस्तेमाल की है, लेकिन वो मुझे ज्यादा अच्छी लगती क्योंकि मैंने याद वही की है, इसलिए। ये कायदा नंबर 8 है सरफ सादा का। वाव, ठीक है, वाव या मुतहर्रिक माकल फतह हो तो अलिफ से बदल देते हैं, का वाला से काला, बाया से बाया, आ से बा उसने बेचा। तो वाव या मुतहर्रिक मा कब्ल फतह हो तो अलिफ से बदल देते हैं। यानी अगर सर्दियों में नाक बहने लगे तो उसका इलाज मिसाल के तौर पर ये है, क्या, नाक बंद हो जाए तो स्टीम लीजिए, गर्म पानी के गरारे करते रहिए। तो ऐसे ही इसका इलाज हो रहा है कि वाव और या मुतहर्रिक अगर हो जाए, इसमें ये बीमारी हो जाए, उससे पहले फतह हो तो इन्हें अलिफ से बदल देते हैं। इलाज हो रहा है, सही बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही हो रहा है, ठीक है। अब देखिए सुकूनी की मिसाल दे दी और कल्बी की दे, हस्बी की है कि जब भी कभी इल्तिकाए साकिनैन हो जाए, 2 साकिन एक जगह जमा हो जाए तो हर्फ इल्लत गिर जाता है। होना चाहिए था कूल, आप पूछिए कैसे, तकूलो था, तकूलो हाजिर का सीगा यकूलो, गायब का यकूलो हाजिर का तकूलो, अमर हाजिर बनाइए, ता गिर गई, हमजा लाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हर मुतहर्रिक है, हरकत है, आखिर को जज्म दे दीजिए, क्या बना, कूल। जब भी इल्तिकाए साकिनैन हो, छुरी किस पे चलनी है, हर्फ इल्लत पे, बेचारे बाप पे। कुल या बयाई यबीओ तबीओ, ये भी कोई कायदे की बिना पे हुआ है ना, अगर जी बताया तो जब भी मैंने क्या कहा, अभी कायदा यह है कि जब भी इल्तिकाए साकिनैन हो, इल्तिका कहते हैं मुलाकात को, इल्तिका यानी मुलाकात, इल्तिकाए साकिनैन यानी 2 साकिन की मुलाकात हो जाए, यानी एक जगह जमा हो जाए 2 साकिन, और हर्फ इल्लत उसमें एक हो तो हर्फ इल्लत गिर जाएगा। ता हाजिर का सीगा गायब का यबीओ, हाजिर का तबीओ, तबीओ से ता गिराई हमने हाजिर की बनाने के लिए, बा पे हरकत है, हमजा लाने की जरूरत नहीं, आखिर को जज्म दीजिए, होना चाहिए तब्दील, या भी साकिन ऐन भी साकिन, या गिर गई, बेअ तो मैंने बेचा, नहीं वो बेअ तो हाजिर हुआ है, ये बेअ तू बेच, हमने हाजिर है बेअ, समझे, या गिरी के नहीं, क्यों गिरी, क्योंकि 2 साकिन एक जगह थे, जैसे यहाँ ऐसे यहाँ, तो 2 साकिन जब भी जमा हो जाए और हर्फ इल्लत हो उसमें तो हर्फ इल्लत गिर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इलाज की बात चल रही है, इसमें हर्फ इल्लत की बात चल रही है, वरना अगर बहुत सी जगह जैसे है मसलन चलिए वो बाद में आते हैं, 2 हर्फ साकिन एक जगह मिल जाए लेकिन हर्फ इल्लत ना हो तो क्या करेंगे, हैं, मसलन खुज है, खुज तू ले ले, ठीक है। अब ये अल अफ है, आपको बताने वाला हमजा तो हमजा वस्ल है, बीच में आए तो नहीं पढ़ा जाएगा, तो अब क्या करें, ये भी साकिन क्या करें, हर्फ इल्लत तो है नहीं जो उसे गिरा लेंगे बेचारे को, मजलूम को, उस पर जुल्म कर लेंगे, मसलन वो बेचारा अपने ऊपर ले लेता है, तो क्या करेंगे,
آغاز دیر سے پڑھا جائے گا نا. حرکت دینی پڑتی ہے اور کسرہ دے اس لیے کیونکہ اخف الحرکات ہے. قاعدہ ہے اذا حرک بالکسر، اگر کسی کو جب بھی حرکت دی جائے گی تو کسرہ دی جائے گی. قاعدہ ہے التقاء ساکنین کا. خذ العفو وامر بالمعروف. ٹھیک ہے جی. تو بات یہاں پر یہ تو میں نے مثال ایسی دے دی ہے، لیکن بات ہماری چل رہی دو حرف ساکن ایک جگہ ہو اور ایک حرف علت ہو تو حرف علت گر جائے گا. تینوں کی مثالیں ہو گئی قلبی حذف سکونی کی جی. نمبر 4 سوال پہ آئیے. قاعدہ اول اعلال را با ذکر دو مثال بے نویسید. اعلال کے پہلے قاعدے کو دو مثال کے ساتھ لکھیے. کیا ہے اعلال کا پہلا قاعدہ؟ مثال واوی سے مخصوص ہے. پہلی بات تو پہلا قاعدہ یہ ہے کہ مثال واوی اگر اس کا مضارع یفعلو کے وزن پہ ہو تو مضارع میں واو حذف ہو جاتی ہے. مضارع معلوم میں، مجہول میں نہیں. مضارع معلوم میں جیسے واجدہ یوجدو ہونا چاہیے تھا، واو گر گئی یجدو. سمجھ گئے آپ لوگ؟ جی آقا. جی. قاعدہ سوال نمبر 5. آیا قاعدہ اول در فعل ہائی کے مضارع آنہا بر وزن یفعل است اجرامی شود؟ کیا قاعدہ نمبر 1 پہلا قاعدہ بر فعل آئی کے وہ فعل مضارع کہ جن کا مضارع فعل ہائی کے یعنی وہ فعل کے جن کا مضارع آنا ان کا مضارع بر وزن یفعلو ہے. کیا قاعدہ اول ان فعلوں میں کہ جن کا مضارع یفعلو کے وزن پہ ہے اس میں بھی جاری ہوتا ہے؟ کبھی کبھی ہے. دیکھا ہے آپ نے، بتایا تھا انہوں نے. دیکھیے قاعدہ نمبر 1 کے بعد بتایا تھا کہ بعض یفعلو کے وزن میں بھی یہ قاعدہ. دیکھیے وسع یوسع ہونا چاہیے تھا کیونکہ یفعلو کے وزن پہ تو ہے نہیں جو یہ قاعدہ جاری کرتے، لیکن نہیں اس میں ہوا ہے. یسع یوزع ہونا چاہیے تھا یزع. تو بعض گنے چنے افعال میں ایسا ہوا ہے کہ ان کا مضارع مثال واوی کا یفعلو کے ہونے کے باوجود بھی اس کا فاعل فعل مضارع میں حذف ہوا ہے، بعض کم. ٹھیک ہے. ورنہ قاعدہ کلی یہی ہے کہ اگر یفعلو کے وزن پہ ہو مثال واوی تو مضارع میں واو حذف ہو جاتی ہے. نمبر 6 وہ بھی مضارع معلوم میں، مجہول میں نہیں. صیغہ اول مضارع و امر حاضر فعل ہائے معطل الفاء ذیل رب نویسید. نیچے کے معطل الفاء یعنی مثال افعال جو ہیں یہ نیچے ان کا مضارع کا اور امر حاضر کا پہلا صیغہ بنائیے. مضارع کس کا؟ مضارع کا اور امر حاضر کا پہلا صیغہ بنانا ہے. وکلا یو کلو ہونا چاہیے تھا یا کلو اور امر تو آپ کہیں گے کہ مضارع تو آپ نے بنا لیا، بہت آسان ہے. امر حاضر بھی تو بنانے کو پوچھا ہے انہوں نے. مثلا وکلا انہوں نے آگے دیکھیے یہ 1 منٹ پہلے تو یہ غور کیجئے، اس پہ آپ بہت خاص توجہ رکھیے گا ہر جگہ. یہ جو آپ نے دیکھا ہے نا وکلا کے آگے ایک لائن کھینچی اس کے نیچے زیر لگا ہوا ہے، یسرا کے آگے ایک لائن کھینچی اس کے نیچے زیر لگا ہوا ہے، وصلا کے نیچے آگے لائن کھینچی اس کے نیچے زیر لگا ہوا ہے، وضع کے آگے لائن کھینچی اس پہ زبر لگا ہوا ہے. اس کا کیا مطلب ہے جو آگے لائن کھینچ کے زبر زیر لگایا ہے؟ مضارع میں انل فعل کی حرکت. لغت میں آپ کو ماضی اور مضارع دونوں ایک ساتھ نہیں ملیں گے کہ کون اتنا ٹائم ویسٹ کرے لکھنے میں. سیدھا وکلا آگے نیچے زیر لگا دیں گے. اس کا مطلب مضارع کیونکہ انل فعل کی حرکت سمائی ہے، سنی ہوئی ہے، ہم قاعدہ قانون نہیں ہے اس لیے وہ لگا دیتے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وکلا میں وکلا ہے ماضی، مضارع میں اس کا انل فعل پہ کسرہ ہے، یا یو کلو یا سرا یا یسرو، یہ ہے مطلب اس کا. اب دیکھیے ان کا پہلا مضارع کا پہلا صیغہ بنانا ہے. وکلا ہونا چاہیے تھا یو کلو ہونا چاہیے تھا یو کلو، کیونکہ یفعلو کے وزن پہ مثال واوی ہے تو حذف ہو کے واو ہو جائے گا یا کلو. مضارع حاضر کا تو پہلا صیغہ بنا لیا، بہت آسان ہے، لیکن بنانا امر حاضر بھی ہے. امر حاضر کا پہلا صیغہ بھی بنانا ہے تاکہ لو امر حاضر کا صیغہ بنانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ تے گرائی ہٹا دیں گے، حمزہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کاف آلریڈی حرکت ہے. ایسی آخر کو جزم دے دیں گے، ہو جائے گا کلا کلو. یہ ہو جائے گا امر حاضر اس کا کل. امر حاضر ہو جائے گا کل. مضارع
اور امر حاضر کل. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے یسرا. یسرا مضارع کیا ہے؟ یسرو. اس میں کوئی قاعدہ؟ اس میں کوئی قاعدہ؟ ہلو جی آگا. کیا کوئی قاعدہ اس میں یسرو میں؟ نہیں، کیونکہ یفعلو کے وزن پہ تو ہے، مضارع یفعلو کے وزن پہ تو ہے، لیکن مثال واوی تو نہیں ہے نا. پہلا قاعدہ مثال واوی سے مخصوص ہے بس. ہاں امر حاضر بنانا ہے یسرو. مضارع اس کا کیا ہے؟ یسرو. یسرو. امر حاضر کیا ہے؟ تیسرو. تیسرو ہے، پھر اس کے بعد اس کے تیسرو. تے گرا دی، حمزہ دیا ہے. ایسر. ایسر اس کا امر حاضر. اس کے بعد کیا ہے؟ وصلا یسلو. وصلا یسلو. یفعلو کے وزن پہ ہے نہیں، یفعلو یوسلو ہو جائے گا یسلو. امر حاضر تسلو ہوگا، مضارع حاضر تسلو. تے گرا دی، سواد پہ حرکت یہاں لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو امر ہو جائے گا سل. سلسلہ سلو. جی آواز کٹ رہی ہے آپ کی، بولیے. یسرو کا امر کہا تو ایسیر آگا لکھا ہوا وہ ویسے لکھوا دیا تھا ایسیر. پھر مثال کے طور پر ایک دو چھوڑ کے پھر یہ تو یفعلو والا بتا دیا. وضع مضارع پہ عین فعل پہ ضرب فتح ہے، لیکن پھر بھی اس کا فاعل فعل حذف ہے. یا یفعلو کے اوپر ہونے کے باوجود بھی فاعل فعل حذف ہے. انہی میں سے ہے جو بہت کم ہے کہ یفعلو کے وزن پہ ہونے کے باوجود بھی فاعل فعل حذف ہوا ہے. وضع یضع. امر کیا بنا؟ مضارع حاضر تدعو. تے گرائی اور کیونکہ دال پہ پہلے حرکت ہے، حمزہ لانے کی ضرورت نہیں، آخر کو جزم دے دی. دا چھوڑ دے. ٹھیک ایسے ہے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب آئیے آگے کی تمرین دیکھیے. امر حاضر ولدا یلد را صرف کنید. ولدا یلد کا امر حاضر کی گردان کرنی ہے. امر حاضر کی یاد رکھنا، پورا امر نہیں، 14 سیکھے نہیں، بس حاضر کے کیا ہے؟ قائل کی گردان کرنی ہے. ولدا یلد مضارع حاضر کیا بنے گا؟ تا، کیونکہ امر حاضر کی بات چل رہی ہے. تالے دو. تے گرائی کیونکہ لام پہ زیر ہے، حمزہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، امر حاضر ہو جائے گا لد. لیدو. کہاں سنا آپ نے لیدو؟ کہاں سنا ہے لیدو؟ مولا کائنات کی حدیث ہے شاید، وَابْنُ لِلْخَرَابِ، گھر بناؤ تو بگڑنے کے لیے ٹوٹیں گے. وہ لیدو اور اولاد پیدا کرو، اور کس لیے؟ وہ ایک حدیث میں ہے لیدو یعنی اولاد پیدا کرو. لید تو اولاد پیدا کر، لدا تم دونوں پیدا کرو. لیدو سب اولاد پیدا کرو. لد لدا لیدو لیدی تو ایک عورت لیدی لدا لدنا مبنی ہے. لدنا لد لدا لیدو لیدی لدا لدنا. امر حاضر کی گردان ہو گئی ولدا یلدو سے. ٹھیک ہے. آئیے لدو للفنا ہے شاید. وابنو للخراب لدو للفنا. وابنو یعنی گھر بناؤ خراب کے ہونے کے لیے، مطلب اگر دنیا میں جو گھر بناتا ہے وہ خراب ہوں گے، یعنی خراب ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے. لدو للفنا، اولاد پیدا کرو تو فنا کے لیے، فنا ہو جاتی ہے وہ، نہیں بچتی ہے، کچھ نہیں بچتا ہے، ایسے ہی کچھ تھی. دیکھیے
افعال مشخص شدے وہ افعال جو مشخص ہوئے ہوئے ہیں. کیسے مشخص کیے انہوں نے؟ ریڈ کلر سے. در آیات و روایت ذیل نیچے کی آیات و روایات میں جو افعال مشخص ہوئے ہوئے ہیں وہ معتل الفا ہیں اور مضاعف ہیں. معتل الفا یعنی مثال ہیں اور مضاعف ہیں. لہذا آپ کو کیا کرنا ہے؟ باب بتانا ہے ان کا. ریشے یعنی جڑ یعنی اس اصلی حروف بتانے ہیں اور صیغہ بتانا ہے اور قاعدہ اجراء شدہ. اور اس میں جو قاعدہ جاری ہوا ہے ان کے اوپر وہ جاری اگر جاری ہوا ہے تو در صورت جاری شدہ نے قاعدے کے جاری ہونے کی صورت میں اگر جاری ہوا ہے تو بتائیے کون سا قاعدہ جاری ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم تجدو پہلے تو بتائیے کون سا مثال ہے؟ مثال واوی. مثال واوی وجدہ تھا. ریشہ کیا ہے؟ واو جیم دال. صیغہ کون سا ہے؟ تجدو امر مضارع حاضر کا یعنی 7واں صیغہ ہے. قاعدہ جاری ہوا ہے اس میں؟ جی جاری ہوا ہے. کون سا قاعدہ؟ مثال واوی والا پہلا ہی قاعدہ. کیا؟ مثال واوی کا مضارع اگر یفعلو کے وزن پہ ہو تو فاعل فعل مضارع میں حذف ہو جائے گی. فاعل فعل مضارع میں حذف ہو جاتی ہے. ما عملت کیا ہے؟ عملت عملو. پہلی بات تو یہ ماضی ہے. بات بھی تو بتانا ہے. وجدہ یجدو فعل یفعلو کے وزن پہ ہے. عمل یا عملو فعل یفعلو کے وزن پہ حروف اصلی عین میم لام ہے. قاعدہ کوئی جاری نہیں ہوا کیونکہ نہ تو یہ معتلی نہیں ہے. ولا تجدو وہی جو یجدو تھا وہی تجدو ہے. وہ جو اوپر تجدو تھا یہ نیچے تجدو ہے. سیم ٹو سیم ہے. واو جا لم یلد ولم یولد. یلد اور یولد وہی ہیں جو واو لام دال. واو لام حروف اصلی کیا ہے؟ واو لام. ولدا یفعلو کے وزن پہ فعل یفعلو کے وزن پہ ہے. قاعدہ اس میں پہلے میں جاری ہوا ہے وہی مثال واوی والا. لیکن دوسرے میں مثال واوی والا قاعدہ جاری نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا. جی کوئی بتائے گا؟ جی مضارع بھائی یہاں مضارع میں حذف ہوا ہے یا حذف نہیں ہوا؟ پواؤ کیونکہ یہ فعل معلوم تھا. یہ فعل مجہول ہے. بتایا تھا مضارع معلوم میں تو جاری ہوگا مجہول میں نہیں جاری ہوگا کہ فاعل فعل کو حذف کر دو اٹھا کے. سمجھ گئے نہیں؟ یہ دو کو یفعلو کے وزن پہ کہیں گے. ہاں ولدا یلدو فعل یفعلو کے وزن پہ ہے. جی تو آغا پہلے آپ نے یلو لکھوایا تھا نا قاعدے میں. نہیں وزن تولتے ہم یہی کہیں گے لیکن اصلی قاعدہ تو اصل وزن تو یہی ہے نا اس کا. تبھی تو کہا انہوں نے کہ مثال واوی کا مضارع اگر یفعلو کے وزن پہ ہو تبھی تو کریں گے حذف کریں گے. سکینہ آپ کے اس سے پرابلم ہو رہی. کاٹ کے دوبارہ کنیکٹ کیجئے. گڑبڑ جیسے گھوم. جی قرآن کریم تحبون بسم اللہ الرحمن الرحیم تحبون العاجلتا. تحبو میں پہلی بات تو ہے بے حروف اصلی ہیں. مضاعف ہے 2 حرف جیسے اور قاعدہ ادغام جاری ہوا ہے. تحبو ادغام ہوا ہے. حاضر کا مضارع حاضر کا جمع کا صیغہ ہے یعنی 9واں صیغہ. تذرونا وزرا یذرو یفعلو کے وزن پہ تھا لیکن فاعل فعل حذف ہوا ہے. واو زیر اصلی حرف ہیں. آواز آ رہی ہے میری سب کو؟ جی دیکھیں قرآن کریم تلک الجنتو نورث من عبادنا من کان تقیا. نورث اورثا یورث اورثا یورث نورث لم یتوعد تھا یہ. لم یتوعد تھا یہ. لم کی وجہ سے مجزوم ہوا تھا. یتفعل تفعل یتفعل توعد یتوعد ادغام ہوا ہے اس میں 2 عین کا. لیکن یہ کسرہ کس لیے دیا؟ کیونکہ یہ بھی ساکن تھا اللہ کا لام بھی تو اس لیے کسرہ دے دیا ورنہ یہ مضاعف ہے. یجب وجبا یوجب ہونا چاہیے تھا. واو حذف ہو گئی. وہی قاعدہ جو ابھی پڑھا ہے ہم نے. سلو
سلسلہ سلو ارحامکم ولو بالسلام، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرو چاہے سلام ہی کے ذریعے سے کرو. سلسلہ سلو اس میں تھا وصلہ یسلو، فعل یفعلو کے وزن پہ تھا یسلو تصلو، تصلو کا جو امر حاضر بنایا تو سلسلہ سلو امر حاضر کا تیسرا صیغہ ہے. یہ بات یہاں تک تمام ہو گئی. انشاءاللہ کل کو باقی کے درس 20 تم پڑھیں گے اور باقی کے جو قاعدے ہیں جو کہ معطل العین یا اجوف سے مخصوص ہیں. اجوف واوی ہوتا ہے، ایک اجوف یائی ہوتا ہے، اس کے قواعد علال 3 4 5 3 قاعدے 6 4 قاعدے اس سے مخصوص ہیں یعنی اجوف سے. تو کتنے ہو جائیں گے 6 تک ہے نا یہ، یعنی 4 قاعدے اس کے ہیں اور 2 اس کے پڑھیں گے، 6 اور 4 جو ہیں پھر بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.